بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ منیر صاحب، کبھی امریکہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ ہفتے لگ جائیں گے، کبھی اس بات کا اندیا دیا جاتا ہے کہ شاید ٹروپس آن گراؤنڈ ہم بھیجیں گے ایران میں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی جواب آیا ہے۔ کل جو مجتبیٰ خامنہئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بھی بند رہے گا، اور جب تک اس خطے میں امریکی اڈے بند نہیں ہوں گے تو ان کی طرف سے جوابی کارروائی بھی جاری رہے گی۔ یہ پورا معاملہ کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کی کوئی اینڈ گیم نظر آ رہی ہے کیا اس وقت؟ یہ میرے خیال میں یہ جنگ کچھ معاہدے کے تحت نہیں رکے گی۔ جب دونوں طرف سے کچھ ایگزوشن ہو جائے گی تو پھر رک سکتی ہے۔ میرے خیال میں پہلے امریکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اکنامک کاسٹ بہت بڑھ گیا ہے، تو اگر اس کو کوئی یہ دلاسا ہو جائے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گا تو وہ میرے خیال میں وہ جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ پر ابھی تک جو ایران نے بہت ایک سخت پوزیشن لی ہے کہ ہم جاری رکھیں گے، اس وجہ سے میرے خیال میں امریکہ بھی ابھی سوچ میں پڑ گیا کہ اس جنگ کو کس طرح سے روکا جائے۔ تو یہ ڈائلیما ہے اس وقت۔ میرے خیال میں یہ جاری رہے گی جب تک کہ اکنامک کاسٹ ایک طرف سے بڑھ جائیں اور دوسری طرف سے جو ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور جو وہاں بربادی ہو رہی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں دونوں طرف کہاں نہ کہاں جا کر ایگزوشن کے تحت یہ رک جائیں گے، معاہدہ نہیں ہوگا اس وقت۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات کے ذریعے یا کوئی ثالثی کے ذریعے آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ جنگ رکنے کے امکانات ہیں؟ جی میرے خیال میں جو پوزیشنز جو دونوں طرف کی ہیں وہ بہت فرق ہے، بہت اس میں ڈائیورجنس ہے، تو ان کو ریکنسائل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے یہ جنگ یونیلیٹرلی رکے گی، اور میرے خیال میں پہلے امریکہ کی طرف سے یہی کچھ خواہش ہوگی اس جنگ کو روکنے کے لیے، پر ان کو بھی کچھ ایشورنسز چاہیے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ کھل جائے گا اور تیل کا جو تجارت ہے وہ جاری ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر بہت نقصان ان کو یہاں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی پھر یہ کہا تھا نا، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا جو 2 دن پہلے پوسٹ آیا تھا ایکس پر، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی پھر گارنٹیز چاہیے ہوں گی کہ دوبارہ ایران کے اوپر اس طریقے سے حملہ نہیں ہوگا، ان کی جو خود مختاری ہے اس کا جو حق ہے وہ ریکگنائز کیا جائے گا۔ جی دیکھیں، یہ obviously ایک پوزیشن لی ہے، وہ جنگ کے درمیان لی ہے، تو یہ نیگوشیٹنگ پوزیشن ہوتی ہے، پر اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ بات کہاں بیٹھتی ہے۔ میرے خیال میں مذاکرات کے تحت معاہدہ اس وقت ہونا مشکل ہے، پر دونوں طرف کچھ انڈرسٹینڈنگز یہ ہو سکتی ہیں کہ ایک طرف سے امریکہ کہے کہ جنگ رک جائے گی، دوسری طرف سے اسٹریٹ آف ہارموز کو وہ وہاں کھول دیں، جاری رکھیں۔ اس کے بعد میں کچھ انڈرسٹینڈنگز انفارمل ہو سکتی ہیں۔ معاہدہ اگر ہوگا تو وہ بعد میں ہوگا، جنگ رکنے کے بعد میں پھر مذاکرات جاری ہوں گے۔ منیر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کئی ایسے بیانات دے چکے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے دن ہی یہ جنگ جیت لی تھی، ہم نے ان کو شکست دے دی ہے، ان کی قیادت کو ہم نے ختم کر دیا، ان کی نیوی ہو، ان کی ایئر فورس ہو، ان سب کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن نیوز پیپرز میں ہی اس طرح کے تجزیے بھی آ رہے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں جا کر پھنس گیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پھنس گیا، اور کیا کوئی مس کیلکولیشن تھی کہ ایران اس طریقے سے ریاکٹ نہیں کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی کوئی اسیسمنٹ ہوگی کیا ان کی؟ جی میرے خیال میں بہت جلدی سے ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کیا۔ میرے خیال میں یہ نیتن یاہو جو ہے اس نے ان کو اس میں جنگ میں گھسیٹا ہے، اور جو اسرائیل اور نیتن یاہو کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ امریکہ سے مختلف ہیں۔ وہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ جتنا کیوس ہو پورے خطے میں وہ ان کے لیے تو بہتر ہے، کہ بربادی ہو، ایران کی بربادی ہو، خلیج کے جو عرب ملک ہیں ان کی بربادی ہو، اور یہ سب کمزور ہو جائیں، پھر ایک ہی طاقت رہ جائے گی خطے میں، وہ اسرائیل ہے۔ تو ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ تو کیوس تھا۔ امریکہ کا آبجیکٹیو کلیئر نہیں تھا، بڑی کنفیوژن کے تحت وہ آئے ہیں اندر، اور اب وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں
کہ جی ہم نے جیت لیا، تو کیا جیتا آپ نے؟ رجیم چینج تو نہیں ہوئی، بربادی ضرور ہوئی ہے ایران میں، ان کی دفاعی قوت میں، ان کی اکانومی پہ لوگوں کو مارا ہے، کمزور کیا ہے، وہ صحیح ہے، پر اس کی جیت تو نہیں ہے جب تک کہ ایرانی حکومت ڈٹی رہتی ہے اور ان کے میسائل اور ڈرونز وہ پھینکتے رہتے ہیں، تو جیت تو نہیں ہوئی امریکہ کی۔ تو میرے خیال میں وہ کنفیوژن کے آبجیکٹیو جو تھی ان کی کنفیوز تھیں، اور ابھی یہ سمجھ نہیں ان کو آ رہی کہ کس طرح سے ہم ڈکلیئر کریں کہ ہم جیت گئے ہیں اور نکل جائیں، اس جنگ کو روکیں کس طرح سے۔ اور خلیجی ممالک نے اب تک ریاکٹ نہیں کیا۔ انفیکٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ الجزیرہ کی رپورٹنگ کے مطابق سعودی عرب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 56 ڈرون اٹیکس ہوئے جو انہوں نے انٹرسیپٹ کیے ہیں۔ اب یہ جو ریاکشن نہیں آ رہا خلیجی ممالک کی جانب سے، کیا یہ اسی ریئلائزیشن کی وجہ سے ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس خطے میں جو ہے جنگ زیادہ پھیلے تاکہ تمام جو عرب ممالک ہوں بالخصوص اس خطے میں وہ کمزور ہو جائیں؟ جی بالکل، یہ ان کو سمجھ ہے کہ اگر جو خلیج کے ممالک ہیں اگر وہ جنگ شامل ہو جائیں ایران کے خلاف، تو ان کا تو الائنس پھر اسرائیل کے ساتھ ہو جائے گا نا، ایک مسلمان ملک کے خلاف۔ اور اب کوشش یہ پاکستان کی بھی بہت اس میں کوشش رہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تحت جو ایکسچینجز ہو رہی ہیں اس کو بند کیا جائے۔ ہم نے اوبیسلی ہم ایران سے بھی بات کر رہے ہیں، سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں، ہماری کمٹمنٹس ہیں سعودی عرب کے ساتھ، تو یہ ہم نے اس کو تو اس ایسپیکٹ کو تو رکوانا ہے کہ خلیج کے عرب ممالک اور ایران کے درمیان کھلی جنگ نہ ہو، اور ہم نے یہی ایران کو سمجھانا ہے کہ جی آپ اپنے یہ مسلمان ملکوں کو کمزور نہ کریں، کیونکہ بعد میں صرف اسرائیل رہ جائے گا ایک طاقت اس خطے میں۔ مودی صاحب، پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف بھی ہو رہی ہے جس کا ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان بڑا کلیئرلی ایک بڑی ٹائٹ روپ پہ اس وقت چل رہا ہے، پاکستان کا انٹرسٹ اس وقت کس میں ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری انٹرسٹ کہاں ہے۔ ہماری انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران اور خلیجی ممالک اسپیشلی سعودی عرب کے درمیان جنگ نہیں ہو، کیونکہ سب کمزور ہو جائیں گے اور اسرائیل اوپر چڑھ جائے گا۔ اس میں ہمارے تعلقات اگر یا سعودی سے خراب ہو جاتے ہیں یا ایران سے خراب ہو جاتے ہیں، دونوں ہمارے لیے مشکل پیش کیے تو ہو جائے گی۔ تو ہم نے تو یہی کوشش کرنی ہے اور ہماری کوشش جاری ہے کہ آپس میں یہ جنگ نہیں ہو۔ ایران کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اڈوں وڈوں پہ تو حملے کیے، پر آپ نے سویلین ٹارگٹس جو لگائیں سعودی عرب اور خلیج میں وہ صحیح نہیں ہے، کہ آپ کا حق تو یہ ہے کہ جو اڈے ہیں جہاں سے آپ کے خلاف اٹیکس ہو رہے ہیں اس کو آپ نے ٹارگٹ کیا تو ایک بات ہے، پر سویلین ٹارگٹس کو خلیج میں ٹارگٹ کرنا وہ مختلف ہے اور وہ ناجائز ہے میرے خیال میں۔ منی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ سفارت کاری تک ہی محدود رہے گا یا اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کل بھی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ہمارا ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں یہ کچھ دن پہلے بتا بھی چکے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کردار یہیں تک محدود رہے گا یا اس سے کوئی زیادہ کردار اب ان حالات میں پاکستان کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، ابھی مجھے کچھ یعنی کہ اندرونی علم نہیں ہے، پر یہ سمجھ آتی ہے کہ جی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ یہ پیکٹ کیا ہے، اس پیکٹ کے تحت ہم نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ جو ان کی جو نیشنل ٹیریٹری ہے، جو نیشنل ٹارگٹ جس کے خلاف یہ حملے ہو رہے ہیں وہ ناجائز ہے، اور وہاں ہم نے اب ان کو مدد کرنی ہے ان قسم کے اٹیکس کے خلاف۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایران سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایران سے تعلقات اچھے رہیں، تو ایران کو ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جی آپ جو حملے ہیں وہ سعودی عرب پہ یا خلیج کے ممالکوں پہ جو حملے آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو بھی فائدہ نہیں ہے، پورے خطوں کو نہیں فائدہ ہے، اسلامی دنیا کو نہیں فائدہ ہے، تو آپ یہ روکیں۔ آپ نے اگر اسٹریٹ آف ہارمز اس کو بند کیا وہ اور بات ہے، آپ نے جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ دوسری بات ہے، پر جو آپس میں عرب اور اسلامی دنیا میں یہ ڈویژن پیدا ہو گیا ہے،
وہ سب کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. وہ ہماری انٹرسٹ نہ سعودی نہ ایران نہ خلیج کے انٹرسٹ میں ہے، تو اس کو تو روکنے کی بہت ضرورت ہے.